إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قزعتها قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزغ الرعب في قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت صحيح الجامع للألباني رحمه الله عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے اور پوری کائنات کو روزی روٹی دینے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام حاضرین جمعہ، میں آج جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے کہ ہم اتنی تنزلی کے اندر کیوں جا رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک ایسی قوم ہے جو جسے اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت دی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اونچا جانا چاہیے، اس کے باوجود ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں، ہماری اخلاقی گراوٹیں کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کے درمیان ہماری محبت کے بجائے دشمنی کیوں پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے جس نے ہر چیز کے لیے ہر انسانوں کو تعلیم دی ہوئی ہے، ہر چیز اس کو بتلائی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دین اسلام کی اچھائیوں کو بھی بتلایا ہے اور دین اسلام کی برائی کو بھی بتلایا ہے، اور دین اسلام یہ کامل مذہب ہے جو انسان کو جنت کا راستہ بتلاتا ہے اور جہنم کے راستے سے روکتا ہے۔ یہی دین اسلام ہے جس نے اس کے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے، جس نے انسانیت کے نام سے جینے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی مزید تفصیلات، اس کی وضاحت کرنے کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو نازل فرمایا، تاکہ اللہ رب العالمین کا ایک پیغام
جو جس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو تمام کے تمام لوگوں نے ایک لفظ ہو کر کے، میں نے بھی، آپ نے بھی، جو پچھلے جو انسان گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے بھی، اور جو آنے والے ہیں ان تمام لوگوں نے بھی یک آواز ہو کر کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ الستُ بربکم قالوا بلا، کیا تمہارا رب نہیں ہو؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العالمین نے پوچھا تو تمام کے تمام نے ایک آواز ہو کر کے عہد و پیمان کیا، یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، لہذا اتنی بڑی چیز ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے ہی ہم سے کروا لی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے بعد ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کے سلسلے کو نازل فرمایا تاکہ کسی طرح کی کوئی قسم نہ چھوٹے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور ہم قیامت کے دن ہمارے پاس یہ جواب ہو کہ ہم انجانے کے اندر یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو وہاں کے جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ جہنمیوں سے جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہاں پر وہ ایک آواز ہو کر کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو جھٹلایا، نکذب بہا، کہ ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، کھیل تماشا کیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ چیز بتلا دی ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ پوری طریقے سے ایک وضاحت کے ساتھ بتلا دی، اور تمام لوگوں پر یہ بات عیاں کر دی کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کل قیامت کے دن یہ ایکسکیوز رکھیں گے کہ ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین ہم سے وہاں پر یہ کہے گا، فرشتوں کے ذریعے سے پوچھوائے گا کہ تمہارے پاس تو اللہ رب العالمین کے جانب سے ڈرانے والے آئے تھے، تم نے لیکن اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم یہ خائض کے ساتھ یہاں دنیا گزارا کرتے تھے، اور دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے، ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو لہذا وہاں پر کوئی بھی انسان کے پاس یہ چارہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لہذا یہ دنیاوی زندگی کو غنیمت جانے اور اس کے اندر عبرت و نصیحت پکڑے، تاکہ کل قیامت والے دن کی زندگی جو بڑی ہارڈ اور مشکل والی زندگی ہوگی وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے کہ ہم پریشان حال کیوں ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، جیسا علم ہونا چاہیے ویسا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جائیں اور وہاں جا کر کے 8-10 سال تعلیم حاصل کریں، اس چیز کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے وہاں جو علماء کرام آتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، عام دنوں کے اندر سنڈے جو دروس ہوتے ہیں، یا دوسرے کوئی نماز کے اندر جو دروس ہوتے ہیں نماز کے بعد، یا پھر ایک محفل جمائی جاتی ہے دروس کے لیے، تدریس کے لیے، تقریر کے لیے، وہ بھی ایک علم سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ اہل ذکر سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ جانتے نہیں ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ پیش آئے، آپ ان سے پوچھیں، اپنے علماء کرام سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے
ان چھوٹے چھوٹے مسئلے کے بارے میں بھی دریافت کرے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سکھلائی، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کر کے کس طریقے سے ہاتھ صاف صفائی کرنا ہے وہ بھی اسلام نے سکھلایا ہے۔ اور یہی بات کو لے کر یہود و نصارہ اسلام مسلمانوں کے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے سیکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہمارا جو مرتبہ جو قوم کے اندر کم ہوتے جا رہا ہے، جو ہم اپنے آپ کو جو کم کیے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا ہے۔ علم کا نہ ہونا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے ذمہ دار ہے۔ آج کا نوجوان کل کے اس کے اولاد کے لیے ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو سنن دارمی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تمہیں سردار بنایا جائے یا تمہیں ذمہ دار بنایا جائے اس سے پہلے تم علم حاصل کرو۔ لہذا اس قول کے اندر حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی کا قول کے اندر ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے کتنی فصاحت والی بات، اس چھوٹی سی بات کے اندر کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ہم اپنے ذمہ دار، اپنے گھر کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے والدین کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے والدین آپ کے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کے اولاد کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کے اولاد کے لیے سردار ہیں۔ لہذا آپ کے اولاد کو تعلیم دینے سے پہلے، آپ کو جب اللہ رب العالمین اولاد دے، اس سے پہلے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر شخص باپ کی صورت میں، باپ کی صورت میں، یا جمعیت و جماعت کے ذمہ دار کی صورت میں، یا گھر کا مکھیا ہونے کی صورت میں، یا گاؤں کا مکھیا ہونے کی صورت میں وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر شخص، جوان شخص جو شادی کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنے اولاد کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا اسے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ اس کی آنے والی اولاد کو وہ کیا تعلیم دے گا۔ اسے حضرت عمر کا ایک قول ذرا سنیے، اپنے دماغ کے اندر بیٹھائیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سرداری آنے سے پہلے یا تمہیں ذمہ داری ملنے سے پہلے تم دین کا علم حاصل کرو۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم وہی چیز اپنے اولاد کو سکھا سکیں گے جو ہمارے پاس ہوگی۔ ہمارے اولاد کچھ غلط کر رہا ہوگا، ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ غلط ہے؟ آج کے اولاد تو الحمدللہ اتنے اسمارٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں منع کرتے ہیں تو سامنے سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کیوں رک جائے۔ آپ اگر صحیح طریقے سے اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو اس چیز کے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ لہذا یہ گھر اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے جو شادی شدہ ہے یا جو ابھی شادی کرنے والے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے وہ اپنے گھروں کے اندر سے جو گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں کو ہٹا سکتا ہے۔ تبھی جا کر کے ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھر بار سے اور ہمارے جو محلے سے جو دین اسلام کے خلاف جو آج کل وہ وبا اٹھتی ہے، جو دین اسلام کے خلاف جو وبا اٹھتی ہے کہ یہ انسانوں کے دشمن ہے، یہ دشمن ہے، تمام لوگوں کے دشمن ہے، یہ اسی وقت ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنے اندر علم حاصل کریں گے۔ تبھی جا کر کے ہم اپنے اولاد کو اچھی تعلیم، اچھے اخلاق، اسلام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے، انہوں نے کس چیز کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، تبھی جا کر کے ہم اپنی اولاد کو یہ چیز بتا پائیں گے۔ وگرنہ اگر ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تو ہم مکتب تک اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم نے کیا کہ مکتب تک ہم قائم رہے، وہاں سے ہم نے مکتب سے تعلیم لی، قرآن سیکھا، اردو کا تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا، اور خطبہ جمعہ سے ہم کام چلاتے ہیں، سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اولاد کا بھی یہی حال ہوگا۔ لہذا یہ جو آنے والے دن ہیں یہ مسلمان کے لیے بہت ہارڈ ہونے والے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اولاد کی، اپنے دین کو سنبھالنے کی، اپنے گھروں کے اندر دین اسلام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم خود دین اسلام کو سیکھیں۔ آج بہت آسان طریقہ ہے دین اسلام کو سیکھنے کا۔ بہت سے سلفی عالم ہیں جو اہل حدیث عالم ہیں، صحیح منہج والے عالم ہیں،
جن کا بیان ہم اور آپ سن سکتے ہیں، سوال و جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے، ہم ان کو سن سکتے ہیں، بہت سے علماء کے نمبر ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ہمیں اور آپ سے ان سے سوال و جواب کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہمارے معاشرے کی گراوٹ کی، اخلاقی گراوٹ کی، وہ یہ کہ علم کا نہ ہونا۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم صرف اور صرف کیا ہے، دنیا کی محبت کے اندر پڑ گئے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، ہم دنیا داری کو پسند کرنے لگے ہیں، اس دنیا کو پسند کرنے لگے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور دوسرے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت کے لیے، یعنی قبرستان کے اندر قبرستان کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا، فزوروها، بس لہذا تم وہاں جا کر کے قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنه تذکرۃ للآخرہ، کیونکہ یہ قبر کی زیارت کرنا یہ اس بات کو اپنے دل کے اندر احساس کراتا ہے، اس بات کو یاد کراتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آخرت کے اندر پیش ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس جگہ آنا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے نافرمانی سے روکنے والی چیز ہے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کا ذکر یاد کرنا، قبر کے اندر جانا، قبر کے سے قبرستان جا کر کے اس کو یاد کرنا، لہذا یہ کیا ہے، اس چیز کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ہم دنیا کی محبت کے اندر اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے آپا کھو بیٹھے ہیں، اور ہم یہاں تک ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین اسلام کو پوری طریقے سے چھوڑ چکے ہیں۔ مکمل طور پر ہم کہیں کہ تھوڑا بہت ہم نماز کے قائم کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہاں ہم ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہلا بہانہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایک ایمان جس کا کامل ہوگا وہ شریعت کی ایک حکم پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے قربان ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کے اندر جس کے میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے، جو صحیح الجامع کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دی ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل فک، کہ ہر جانب سے اس امت کے اوپر قریب ہے، یعنی قیامت سے قریب، قرب قیامت، ہر جانب کے ایسے امت محمدیہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر لوگ اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانا دیکھ کر کے دعوت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں، چاہے دوسرا کوئی کھا پائے نہ کھا پائے، پہلے کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام کے تمام امت کیا ہے، اس امت کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فمن قلت یوم قلت فیومئذ، کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس دن قیامت سے پہلے جو ٹائم ہوگا کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس دن کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بلکہ تمہارا مرتبہ ایسا ہوگا جیسا کہ سمندر کے اندر جھاگ نکلتی ہے، پانی آتا ہے جاتا ہے، جھاگ نکلتی ہے، اس جھاگ کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رتبہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی اس زمانے کے اندر کوئی رتبہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجعل الوہن فی قلوبکم، کہ تمہارے مسلمانوں کے دل کے اندر کیا ہے، وہن ڈال دیا جائے گا، اور دشمنوں کے دلوں سے کیا ہے، رعب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے حدیث کے اندر یہ لفظ زیادہ ہے کہ ينزع اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے جانب سے، تمہارے کافروں کے دل کے اندر، دشمنوں کے دل کے اندر جو خوف ہوتا ہے اس خوف کو ختم کر دے گا،
اور وَلْيُذِقْنَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ قیل قائل، تو کہنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کو پسند کرنا اور موت کو ناپسند کرنا یہ وہن ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ نے اس حدیث کے اندر سنا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بتلایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، ہر جانب سے کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ تمام کے تمام دشمنان اسلام کے اوپر یلغار کریں گے، دشمنان اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت اسلام بہت زیادہ مسلمان ہوں گے۔ وہ اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ ان کے اندر کیا ہوگا، دنیا کی محبت ہوگی، اور دوسری چیز کیا ہے، موت سے ڈر ان کا ختم ہو گیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بتایا کہ موت یہ ہر انسان کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت جو ہے وہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتی ہے۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیاوی محبت کو اپنے دل سے ختم ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہم یہی پاتے ہیں کہ ہم صرف مال و دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ مال و دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مال و دولت کمانے کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ کدھر سے حرام کا مال ہمارے مال کے اندر گھس رہا ہے۔ ہم بہت سے حرام کام کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی IPL چل رہی ہے اور دوسری بھی میچ چلتی رہتی ہے، تو اس کے اندر ڈریم 11 ہے یا دوسرے بہت سارے میچز ہیں، اس کے اندر لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی اپلیکیشن کے ذریعے سے لگانا ہو یا کسی کے ذریعے سے یا آپ کے پیسے کھینچ کے لاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ سٹا ہے، تو یہ چیز اسلام نے حرام کر دی ہے۔ کلوا من الطیبات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مسلمانوں چاہے تم کلوا من الطیبات، کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا پستہ حال ہونے کی دوسری پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہر شخص ذمہ دار ہو، اس سے پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ اپنے اولاد والے ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہو چکا ہے، بیوی والے ہیں وہ ذمہ دار ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے تاکہ وہ اپنے گھر کو اسلام کے طریقے پر چلائیں۔ اور دوسری بات جو گمراہ ہونے کے لیے یا ہمارے پستہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت کے اندر پڑ گئے ہیں اور آخرت کی موت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو، یعنی فرقہ بازی کے اندر نہ پڑو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا، آپس میں تمہارے تنازع ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تم لوگ ایک جماعت کے ہو کر بھی، تو کیا ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں ایک ایسا شخص تھا جو اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے شر کے بارے میں بتلائیے تاکہ میں شر کے اندر نہ پڑ جاؤں اور اپنی زندگی کو ہلاک نہ کر بیٹھوں۔ وہ ایک وقت انہوں نے پوچھا کہ لمبی حدیث سے اس کا آخری ٹکڑا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول فرمایا کہ جو لوگوں کے اندر سے جب بھلائی ختم ہو جائے گی تو کیا اس کے بعد بھی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی ان کے اندر خیر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، پھر اس کے بعد بھی ان کے اندر خیر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جماعت کو لازم پکڑو، اگر تم جماعت کو لازم تم نے پکڑا رہا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پر رہو گے۔ لہذا آج تفرقہ بازی کے اندر پڑھنا اور آپس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے میں ایک جماعت کے ہو کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھنا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ آج اگر کسی کو امیر بنایا ہے، نائب امیر بنایا ہے، تو اس کی اطاعت کرنا یہ ذمہ دار جو ہم نے خود بنایا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، نبی کے ساتھ عہد و پیمان کیا تو گویا ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو آپ سے، اللہ کے رسول آپ سے بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ رب العالمین سے بیعت کرتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے اوپر رہیں گے اور ہم آپ کی پیروی کریں گے، تو گویا وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی پیروی کریں گے۔ تو آج جو امیر، جو نائب امیر بنایا جاتا ہے، ان کی پیروی کرنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کی پیروی کرنا یعنی اللہ رب العالمین کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ یہ کہ وہ حرام چیزوں کا حکم دے، اللہ یہ کہ وہ حرام چیزوں کا حکم دے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، کوئی بھی ہو، والدین ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ مگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس شخص کے ساتھ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے رکھے، اور اگر جماعت نے اس کو امیر بنایا ہے تو اس کو کیا ہے، اپنا امیر مانے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو آمنے سامنے بیٹھ کر کے اس اختلافات کو دور کرے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس کے لیے برائی پال لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر بھی اس کے خلاف برائی پال لیں۔ اس کے لیے اگر کوئی برائی آتی ہے تو اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر کے اس سے کیا ہے، معاملے کو حل کر لے، تاکہ کسی مسلمان کے خلاف ہمارے دل کے اندر بغض و عداوت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر آپ کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچا جائے اور اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے آپ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ لہذا ان تمام باتوں کو غور و فکر کیجیے، اور یہ جو جماعت کو ایک ہونا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کوئی بھی جماعت ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ جو انصار و مہاجرین کو، اوس و خزرج کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو محبت ڈالی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈالی ہوئی محبت ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر تم تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے کے دل کے اندر الفت و محبت ڈالنا چاہتے ہو تو ہرگز ڈال نہیں سکتے۔ ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر الفت و محبت ڈالی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، محبت ڈالی ہوئی ہے۔ لہذا یہ انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے کہ یہ جماعت کو توڑ دیں، الگ الگ کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اگر آپ جماعت سے ٹمتے رہے اور لازم پکڑا، اپنے حق کا راستہ لازم پکڑا، تو واعتصموا
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اس آیت کے مصداق بنیں گے اور اللہ رب العالمین بھی ہم اور آپ سے خوش ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا اچھا مقام مرتبہ ملے گا. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم گمراہی کے اندر نیچے سے نیچے جا رہے ہیں اپنے مرتبے کو لے کر کے, انسان مسلمانوں کے جو جاہ و جلال ہے اس کو لے کر کے, وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور شیطان ہمارے بیچ میں آ کر کے کام کر کے چلے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہی تو ہمارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا فرما. یا الہی ہمارے دلوں کے اندر تمام اسلام کی تمام باتوں کو گھر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو دین اسلام کے لیے نرم بنا دے تاکہ ہم تمام کے تمام اسلام کی باتوں کے اوپر عمل کر سکے اور تاکہ ہم کامیابی والے انسان بن جائیں اور کل قیامت کی ہمیں ذلیل و خوار اور رسوائی سے بچا لے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.